جو گورنمنٹس رہی ہیں وفاق میں، انہوں نے جو وفاقی بجٹ ہے اور جو ٹریلینز کا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں کہ جی این ایف سی کے بعد یا یہ جو ابھی 18ویں ترمیم کے بعد جو دی سب کچھ صوبوں کے پاس ہے، وفاق کے پاس کچھ نہیں. یہ بالکل غلط ہے اور یہ مس پرسپشن ہے جو وہ پھیلایا جاتا ہے، کیونکہ بہت بڑا بجٹ وفاق کے پاس ہوتا ہے. اور جب ہم وہ بک دیکھتے ہیں پی ایس ٹی پی کی، اگر اس میں کچھ کسی کو بھی نہ ملے تو ظاہر ہم بھی کہیں گے بھئی صوبوں نے کرنا ہے، لیکن جب اس میں صرف سندھ کے لیے 3 سے 4% کی ایلوکیشن ہو اور باقی صوبوں کے لیے دوسرے صوبے بھی ہمارے ہیں ہوں لیکن ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہو، تو پھر دل تو دکھتا ہے. این ایچ اے کو لے لیں، این ایچ اے کا آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں پورے پاکستان کا، دیگر صوبوں میں جہاں میرے بھائی بہن رہتے ہیں، میں پاکستانی ہوں اور وہ میں سب ہمارے ہیں، لیکن وہاں پہ جو نیشنل ہائی ویز ہیں ان کے ساتھ ساتھ پروونشل روڈ بھی این ایچ اے نے بنا کے دیے ہیں، کیونکہ یہ بجٹڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہمارے جو این ایچ اے ہے یا جو نیشنل ہائی ویز ہیں ان کو بالکل نہیں بنایا جاتا، بجٹ بالکل نہیں رکھا جاتا، کوئی 1-2% جو ہے رکھا جاتا ہے. یہ آپ بھی شاہد ہیں اس بات کے. جو لوگ بائی روڈ آتے ہیں موٹر وے سے پہلے، وہ کہتے ہیں جی اب سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے جی سائن بورڈ ہو نہ ہو کہ یہ تو سندھ آ گئے. وہ بھائی وہ سندھ گورنمنٹ کا ذمہ داری نہیں ہے، وہ این ایچ اے کے روڈ ہیں، وہ نیشنل ہائی وے کے روڈ ہیں. اگر کوئی جو ہمارے ساتھ یہ جس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہ ان کی طرف سے ہے. موٹر وے پوری دنیا میں پورٹ سٹی سے بنتا ہے اور آپ دیکھیں ابھی تک وہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ سکھر حیدرآباد اور حیدرآباد کراچی یہ موٹر وے چاہیے، کیونکہ جو کراچی سے حیدرآباد والا ہے وہ بھی موٹر وے نہیں ہے. تو ہمیں جو موٹر وے چاہیے وہ سکھر سے کراچی تک چاہیے. تو انشاءاللہ اس پہ پیش رفت ہوگی. ابھی ہم چائنا گئے تھے تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا اور ہمیں پوری امید ہے. اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور انشاءاللہ بہت جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ابھی والا جو سی سی لائننگ ہے یہ تو ریکارڈ ٹائم میں ہوا ہے اور بہترین اور ریکارڈ ٹائم میں ہوا ہے. دوسری بات یہ دیکھیں سکھر بیراج اپنی لائف جو ہے، جو اس کی ٹیکنیکل لائف ہے وہ پوری کر چکا ہے. یہ جو اس وقت تک بھی ہے یہ بھی سندھ گورنمنٹ اور سندھ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ اس کا پراپر خیال کرتے ہیں. یہ جو گیٹ کی جو آپ نے بات کی، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں اور اس کو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ فوری کر دیا جائے جس کے بعد میں اس کے اثرات غلط آئیں. آپ نے دیکھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو منسٹر اریگیشن کے سیکٹری دیگر سب لوگ دن رات یہاں پہ موجود تھے. اور دیکھیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن ویسے بہت تنقید ہوتی ہے ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ کے، لیکن آج اگر اریگیشن کی بات کرتے ہیں تو اسی پہ آ جاتے ہیں. اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، پانی کا بھی بارشوں کا بھی، یہ جو جس سے پورا سندھ تباہ ہو گیا ہے 70-80%. مجھے بتائیں کہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی کہیں پہ بریچ ہوا، اگر ان کی کارکردگی اتنی خراب ہے، خراب ہوتی تو جہاں پہ روڈ بہا کے لے گئے لوگوں کے گھروں کے گھر اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا. اس جو 2 سال پہلے یہ سارا کچھ ہوا تھا 2020 میں جو بڑا یہ فلڈ جب آیا تھا 22 میں جو آیا تھا، لیکن اریگیشن کے کسی سسٹم میں کوئی بریچ آیا نہیں آیا. خود کہیں پہ پانی کو نکالنے کے لیے انتظامی طور پر بریچ ضرور ڈالے گئے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ پورا ان کا انفراسٹرکچر کہیں بہہ گیا ہو. تو یہ ایک
तनकीद होती रहती है, इस तरह का माइंड सेट हुआ है, लेकिन हमारा इरिगेशन जो महकमा है बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये लाइनिंग होगी तो इससे आप देख रहे हैं कि हम लोग अपना पानी भी बचा रहे हैं, अपनी ज़मीनें बचा रहे हैं। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का उन्होंने ये टास्क दिया है सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को और ज़ाहिर है इरिगेशन डिपार्टमेंट और पूरी कैबिनेट को, और इंशाल्लाह इस पे बहुत बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया। शुरू क्यों कंपनी में सुठी कारकर्दगी जन गौतम ॾेखारी उन्हनि खे सर्टिफिकेट ॾिना वेंदा अंग्रेजी टिकट सभ खां पहिरियों नायक खे गुज़ारिश आहे त उहो अचे पंहिंजो सर्टिफिकेट हासिल करे।